السلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، میں یہ چاہتا ہوں کہ اسلام پر مر مٹنے اور جمے رہنے سے کیا ملتا ہے اور اس کی کتنی اہمیت اور فضیلت ہے۔ آج کے حالات کے تناظر میں بہت تھوڑی سی راحت کے لیے اور بعض دفعہ میں یہ کہوں گا کہ بہت معمولی لذات اور خواہشات کے حصول کے لیے جو لوگ یک لخت جہنم کا راستہ اپنا لیتے ہیں یا جو اپنا لیتی ہیں، ان تمام کے لیے صحابیات اور صحابہ کرام کے واقعات میں سبق ہے۔ چند منٹ کی لذتوں کے لیے اور چند ساعت کی راحتوں کے لیے، چند مہینوں یا سالوں کی راحت کے لیے جہنم کے راستے کو اپنا لینا یہ دانائی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر گزشتہ دنوں اخبار میں ایک مضمون شائع ہوا، ایک لڑکی نے جاب کے لیے، اس کی جاب یعنی ملازمت نوکری کے لیے کسی نے تھوڑی بہت دلچسپی لے لی، اس کو ملازمت مل گئی۔ اب جس نے دلچسپی لی وہ اسی کے ساتھ ہو کر رہنا چاہتی ہے، اور کیا بولتی ہے کہ ہم جب یتیم تھے تو ہمارا کوئی پرسان حال نہیں تھا اور اس نے ہماری مدد کی۔ مدد کب کی ہے؟ جاب کے لیے مدد کی ہے۔ پریشانی کے حالات کب ہوتے ہیں؟ حصول تعلیم کا جو زمانہ ہے اس کے جو اخراجات ہیں، دنیا میں اس وقت جو سب سے مہنگی چیز ہے وہ علاج ہے اور تعلیم ہے، دھیان رکھنا۔ تو اصل جو کٹھن اور مشکل گھڑی تھے وہ تو گزر گئی، اور جاب کے تعلق سے کچھ اس نے ہمدردی کر دی تو اب اسی کے ہو کے رہ گئی۔ تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو یہ کہا جائے گا کہ جان بوجھ کر کے نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے اس نے ایسا کیا، ورنہ جو پریشانی کی گھڑیاں تھیں اس وقت اگر یہ بات بولتی تو کوئی سوچتا بھی بھائی جان ملنے والی ہے، تعلیم مکمل ہو گئی ہے، تو کیا کہا جائے گا کہ دنیاوی زندگی کو آخرت پر اس نے ترجیح دیا۔ اور یہ بولتی بھی تو لوگوں نے اس سے کہا مجھے معلوم ہے اس کا انجام کیا ہوگا، مجھے کتنی بھیانک سزا اللہ کے ہاں ملے گی، لیکن میں اس لیے کر رہی ہوں تاکہ ہماری ماں اور بہنوں بھائیوں کی زندگی خوشحال رہے۔ ہماری ایسی بیٹیوں اور بہنوں کے لیے سبق ہے صحابیات کی زندگی میں اور اس خاتون کی زندگی میں جو ایک ایسے شخص کی بیوی ہوتی ہے کہ ایک بہت بڑا علاقہ جس کے دست تصرف میں ہوتا ہے اور اس علاقے کے لوگ اس کو خدا بھی کہتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے اس نے سب قربان کر دیا۔ میں ترتیب وار واقعات بتاؤں گا، خالی ہماری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کے لیے میں جو مثالیں دوں گا یہ مثالیں محض ان خواتین اسلام کی ہوں گی کہ جنہوں نے ظلم و زیادتی کے طوفانوں کا مقابلہ کیا، اور مقابلہ ہی نہیں کیا بلکہ زندگی کے آخری لمحات تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ڈٹی رہیں اور جام شہادت نوش کر لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حلقہ و گوش اسلام ہو گئے اور اس امت کے بہت ہی عظیم مرد اور بہت ہی عظیم سخی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خرید کر کے آزاد کر دیا، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مؤذن مقرر کر دیا۔ کوسٹین ورجیو ایک عیسائی مصنف ہے جس کی کتاب
جس کی کتاب جو ہے فرینچ میں ہے لیکن خلیل الرحمان صاحب نے اس کو اردو میں کیا ہے. اس نے کہا مؤذن کو مقرر کر دیا. پھر وہ مؤذن کی تعریف کرتا ہے کہ مؤذن سے مراد یہ تھا کہ اللہ کے کلمے کے لیے لوگوں کو دعوت دینا اور بلانا. اور وہ آگے لکھتا ہے جب چونکہ عربوں میں کسی کی ذلت و رسوائی کے لیے 3 باتیں کافی تھیں. ایک غلام ہونا، دوسرا اجنبی ہونا اور تیسرا کالا کلوٹا ہونا. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام بھی تھے، اجنبی بھی تھے، کالے کلوٹے بھی تھے. لیکن حلقہ بگوش اسلام ہونے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مؤذن مقرر کیا. کس کی زبان میں؟ کوسٹین ورجیوں کی زبان میں، اسلام کی دعوت کا کام کرنا. تو وہ جو دبے کچلے لوگ تھے جن کو لوگ انسانی نہیں سمجھتے تھے، انہوں نے سوچا کہ اگر ہم ایمان لائیں گے تو ہم کو بھی ایسا ہی شرف حاصل ہوگا، برابری حاصل ہوگی، اور ہم کو بھی انسانوں میں شمار کیا جائے گا. ایمان لانے والوں میں حضرت لبینہ اور حضرت ذنیرہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ 2 خواتین ہیں، یہ دونوں ایمان لے آئی. اب یہ کس کی کنیز تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز تھی. اس وقت تک حضرت ایمان نہیں لائے تھے. حضرت لبینہ بہت ظلم و زیادتی ان پہ کیا، اور جب مارتے مارتے تھک جاتے تو یہ بولتے میں ابھی اس لیے مارنا نہیں بند کیا ہوں کہ تجھ پر رحم آ گیا، تھک گیا ہوں، آرام کر لوں پھر پیڑتا ہوں کوڑوں سے. تو حضرت لبینہ یہ کہا کرتی تھی کہ اگر تم اللہ کی وحدانیت کا، محمد رسول اللہ کی رسالت کا اقرار نہیں کرو گے تو ضرور اللہ تم سے انتقام لے گا. لیکن جتنی بار بھی ان کو مارتے اور یہ کہتے کہ تم باز آ جاؤ تو یہی بولتی تھیں باز آنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا ہے. دوسری خاتون حضرت ذنیرہ، ہم لوگ زنیرہ اور زنیرہ بولتے ہیں، یہ تلفظ غلط ہے، اصل ذنیرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بھی باندھی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. کوسٹیل ورجیل کی زبان بتا رہا ہوں میں آپ کو. ان پر اتنی زیادتی ہوئی، کچھ تو حضرت کی طرف سے اور کچھ دوسروں کی طرف سے. ایسے موقع پہ کچھ مددگار بھی ہو جاتے ہیں نا کہ ان کی آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی. ان کو تانا دینا شروع کر دیا لوگوں نے کہ ارے تم نے اپنے بتوں کو چھوڑ دیا، لات و عزا کو چھوڑ دیا، اس کا وبال تجھ پہ آ گیا، تو اندھی ہو گئی. تو کیا کہتی تھی کہ لات و عزا مٹی کے، پتھر کے، لکڑی کے ہیں، ان کو تو یہ بھی پتا نہیں کہ ان کو لوگ کیا سمجھتے ہیں، وہ ہمارا کیا بگاڑ پائیں گے. لیکن جب یہ تانا دراز ہو گیا تو انہوں نے دعا کی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بات آئی تو آپ نے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بینائی واپس کر دی. کتنی ظلم و زیادتی ہو رہی تھی ان کے اوپر. سنو مسلمان، جب مار مار کے تھک جاتے تو آرام کرتے تھوڑا سا پھر مارتے. اور ہماری بیٹیوں کی کیا حالت ہے آپ غور کرو. اس وقت ایک نام لکھا کوسٹین ورجیل نے جو مجھے دوسری کتابوں میں وہ نام نہیں ملا، لیکن میں کوسٹین ورجیل ہی کے زمانے بتا رہا ہوں. وہ لکھتا ہے کہ غزیہ یا غزیہ نام کے خاتون تھیں. چونکہ ربینہ اور ذنیرہ ایمان لے آئیں تو اس طریقے سے 3 عورتیں ہو گئیں. چوتھی عورت کون ایمان لائی؟ کوسٹین ورجیل کی زبان میں غزیہ. یہ غزیہ یا غزیہ یہ کون ہے؟ یہ باہر مکہ کے باہر کی تھی، مکہ آئی ہوئی تھی، ان کو معلوم پڑا تو حلقہ بگوش اسلام ہو گئی. اور کوسٹین ورجیل خود لکھتا ہے کہ جس طرح عرب بدوؤں میں جب کوئی بات سمجھ آتی تھی تو اس پر اٹل ہو جایا کرتے تھے، وہ جان رہے کہا جائے، ایسے وہاں عرب کی جو بدو خواتین تھی ان کے دل و دماغ میں جو بات بیٹھ جاتی تھی اس کے لیے وہ آخری دم تک لڑنے مرنے کو تیار رہتی تھی. تو حضرت غزیہ نے جو ہے اسلام کی دعوت و تبلیغ بھی شروع کر دی. مکہ والوں کو معلوم پڑا ایک اجنبی پردیسی عورت ہے، لوگوں نے اس کا اغوا کر لیا. دیکھو حضرت لبینہ حضرت ذنیرہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر کے آزاد کر دیا. اب یہ غزیہ یہ کنیز نہیں تھی، لوگوں نے سازش کیا اور سازش کر کے پہلے تو ان کو سمجھایا نہیں مانی تو سازش کر کے ان کا اغوا کیا. کوسٹین ورجیل لکھتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ والوں کی سازش کا علم نہ ہو سکا. مطلب کیا ہے؟ اگر حضرت کو علم ہوتا تو اس کا حضرت بھی کچھ مداوا علاج کرتے، روک تھام کرتے. اور اغوا کر لیا. اغوا کر کے قافلہ جو جا رہا تھا باہر اس کے حوالے کر دیا، اونٹ کے پیچھے باندھ دیا، بہت مضبوطی سے باندھا، ہاتھ پیر جکڑ کر کے، اور قافلے والوں سے کہا کہ ان کو کھانا اور پانی مت دینا، ان کو کھانا اور پانی مت دینا.
یا ایسا ہی مر جائے گی۔ اب وہ قافلے والے جب کہیں پڑاؤ ڈالتے تو اپنے کو سائے میں ہو جایا کرتے، یہ باہر دھوپ ہی میں رہتی۔ 3 دن گزر گئے، ان کو کھانا پانی کچھ نہ ملا، یہاں تک کہ ان کے حواس بھی جواب دینے لگے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اچانک انہوں نے محسوس کیا کہ پانی اور بہت ہی شیریں پانی پیا، جم کے پانی پیا اور پورا بدن تر و تازہ ہو گیا۔ یہ لگتا ہی نہیں تھا کہ 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے۔ اب قافلے والوں نے بعد میں دیکھا تو یہ کیسے ہو گیا سب، تو پورا واقعہ بتایا انہوں نے، کیسے مشک آیا یا ایسے ڈول آئی، میں نے اس طرح پیا اور اس طرح سے ان کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے۔ تو قافلے والوں نے پہلے تو یقین نہیں کیا، سوچا ہو سکتا ہے ہمارا کہیں مشکیزہ یا کوئی کھول کے پی لیا ہو کوئی جگاڑ سے، تو سب معائنہ کیا تو معلوم پڑا کچھ نہیں، ان کا ہاتھ پیر بندھا، انہوں نے کچھ نہیں کیا، یہ جو ہے غیب سے ان کے پینے کا انتظام ہوا ہے، اور خالی پانی پینے سے خالی بالکل تر و تازہ ہو گئی، لگتا ہی نہیں تھا کہ بھوکی پیاسی 3 دن کی رہی ہوں گی۔ تو کوسٹین ورجیل لکھتا ہے کہ قافلے والوں نے اس بات کو بہت بڑا سمجھا، چونکہ انسان جو ہر پتھر کو سمجھے کہ یہی میرا خدا ہے، اچھا پتھر دیکھا پرانے کو پھینک دیا، نئے کو اٹھا لیا، خدا بنا لیا، تو کیا ہوتا ہے وہ ہمیں ہوتا ہے۔ دیکھو وہ بھاگا دوڑا جا رہا ہے میاں بیوی بچوں کے ساتھ جمعرات کو، تو کہاں جو درگاہوں پہ جن کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، کوئی تاریخ نہیں ہے، لوگ بھاگ کے جو ماتھا ٹیکتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہاں کی مٹی میں توہم بسا ہوا ہے، اسی کا نتیجہ ہے۔ وہ لوگ قرآن پڑھتے نہیں، اللہ کے رسول کی باتوں پر غور نہیں کرتے، اس لیے پرانے رواج کو کسی نہ کسی شکل میں زندہ کرنے کی کوشش کیے ہوئے ہیں، تو وہ لوگ بھی اسے وہمی تھے۔ بہت بڑی بات سمجھا ان لوگوں نے، اور کوسٹین ورجیل لکھتا ہے کہ پھر وہ پورا کا پورا قافلہ حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ میں کوسٹین ورجیل کا حوالہ اس لیے بار بار دے رہا ہوں تاکہ ہمارے بھائی لوگ یہ بھی سوچیں کہ ہم نہ پڑھتے ہیں نہ لکھتے ہیں، ایک غیر مسلم رائٹر مسلمانوں کی کہ جو اولین جو تاریخ ہے، جو زندگی ہے، اس کو لکھ رہا ہے، تو ہمیں کم سے کم پڑھنا چاہیے۔ اور اس لیے بھی دے رہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ واقعات جو ہماری تاریخ و سیر میں واقعات لکھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں کچھ مطابقت کہیں نہ ہو، برابر نہ ہو، تو سب کے سب حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ اب سنو مسلمانوں، 3 دن تک بھوکی پیاسی تھی، اس سے پہلے کتنا مارا کوٹا ہوگا ان لوگوں نے، لیکن اسلام پر جمی رہی، ہٹی نہیں۔ اور ایک مثال، ام عبیس، یہ بھی ایک باندی تھی، ان پر بھی بڑی زیادتی ہو رہی تھی، تو ان کو بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر کے آزاد کر دیا۔ ایک نام اور حضرت نہدیہ کا، یہ بنو عبدالدار کی یہ اور ان کی بیٹی کنیز تھی، اور ایک عورت کی، بنو عبدالدار کی لڑکی ایک عورت تھی، اس کی کنیز تھی، یہ ان کی بیٹی، تو دونوں میں بہت ظلم کرتی رہتی تھی، بہت ظلم کرتی، خالی اس لیے کہ وہ ایمان لے آئی ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو ان کو بھی خرید کر کے آزاد کر دیا۔ اور تاریخ کی کتابوں میں، اور کوسٹین ورجیل نے بھی لکھا ہے ایک نام جو تقریباً سب لوگ سنتے اور جانتے ہیں۔ کوسٹین ورجیل نے کیا لکھا کہ ابو جہل کی ایک باندی تھی، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نہایت ہی ضعیف تھی، کمزور تھی، وہ ایمان لے آئی تو ان کو کتنا مارتا پیٹتا تھا، یہاں تک کہ ایک بار ان کو زرہ، لوہے کی زرہ پہنا کر کے دھوپ میں کھڑا کر دیا کہ گرمی سے ان کو تکلیف ہوگی، اور تماشت آفتاب کی شدت سے اوپر سے آسمان شعلے برسا رہا ہے اور نیچے سے ریت میں جلن ہو رہی ہے، اور ہوا بھی خشک، ایسے ہی اکڑ کے مر جائیں گی، لیکن نہیں، اللہ نے ان کی جان باقی رکھی، اور مارتا پیٹتا بہت تھا، 200 لوگ ہی مارنے پیٹنے میں مدد کرتے تھے۔ دیکھو بہت ضعیف ہیں، بہت کمزور ہیں، تقریباً 80 سال کے آس پاس ان کی عمر ہے، لیکن اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، محمد رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کر لیا، تو یہ تکلیف ان کو تکلیف نہیں لگتی تھی، کہ وہ جانتی تھی کہ جان تو آنی جانی چیز ہے، اگر ہم اسی میں مر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہم کو جنت نصیب ہوگی جو ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے لڑکے اور شوہر سب کو ستاتے تھے لوگ، اور کیا کہیں گے؟ صبر کرو، کیا کرو؟ آل یاسر صبر کرو، تمہارے صبر کا بدلہ جنت ہے۔ تو ہے تو سمجھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و زیادتی اتنی زیادہ ابو جہل نے کی کہ ایک بار بہت زیادہ غصے سے بھڑک گیا اور کہا تو تیری وجہ سے تیرا شوہر اور تیرا لڑکا بددین ہو گیا، یعنی اپنے بتوں کی پوجا سے پھر گیا، اسلام میں داخل ہو گیا، اور پھر پکڑ کے لے گیا
खाने काबा के सामने, और वहां मजमा था, लोगों के सामने एक बार फिर उसने कहा कि तुम अभी मौका तुम्हें है, तुम अपने मजहब में वापस आ जाओ, अभी मौका तुम्हें है, तुम अपने मजहब में वापस आ जाओ। तो हज़रत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा के जवाब दिया कि वापस आने का कोई सवाल ही नहीं उठता, हमने मोहम्मद की रिसालत का और अल्लाह की वहदानियत का इकरार किया है, और अहद अहद का नारा लगाती रही कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक। तो उसने गुस्से में बर्छी जो है सीने में उतार दी और वो पीठ के उधर जाके निकल गई और वो शहीद हो गई। ये इस्लाम की तारीख में जो पहली शहादत है वो एक खातून की है, और वो कौन है? हज़रत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा। ये वाकयात में क्यों बता रहा हूं? एक वाकया सुन लो मुख्तसरन। हम लोग फिरौन का नाम बहुत सुनते हैं। फिरौन की बीवी है आसिया बिनते मुज़ाहिम। आसिया बिनते मुज़ाहिम, आसिया बिनते मुज़ाहिम हज़रत मूसा अला नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आती हैं। फिरौन को मालूम पड़ जाता है, वो तंबीह करता है, समझाता है, लेकिन ये तौहीद का जो नशा है अगर किसी के दिलो दिमाग में उतर जाए तो फिर वो निकलता नहीं है। उसने अजियतें देना शुरू कर दिया और आखिरकार एक ऐसा उसने फैसला किया कि इनको चौमेखे में कसवा दिया। चौमेखे मतलब क्या? लकड़ी ऐसे बना दिया, हाथ पे इधर कील ठोकवा दिया, इधर ठोकवा दिया और दोनों पैरों में ठोकवा दिया, और एक कहा कि ऊपर से एक भारी पत्थर इनके ऊपर गिरा दो, और तरह तरह की ज्यादतियां। देखो मौत बिल्कुल सामने है, मौत बिल्कुल सामने है। चौमेखे में कसे जाने से पहले या चौमेखे में कस जाने के बाद भी खाली उनको इतना कहना था कि हम जो मूसा पर ईमान लाए हैं उससे वापस आ जाते हैं, तो बच जाती। दुनिया की तमाम ऐश इशरत की चीजें उनके महल में मौजूद थी, दुनिया की तमाम ऐश और राहत की चीजें उनके महल में मौजूद थी, लेकिन नहीं, वहदानियत का कलमा पढ़ा था, चौमेखे में कसना गवारा कर लिया और तड़प तड़प करके मरना गवारा कर लिया, लेकिन दीन हक से फिरना गवारा नहीं किया। और क्या कहा कुरान में? अल्लाह खुद कह दिया, क़ालत रब्बि इब्न ली इंदक बैतन फिल जन्ना, ऐ अल्लाह मेरे लिए अपने पास जन्नत में घर बना, वनज्जिनी मिन फिरऔना व अमली, फिरौन और उसके कारिंदों से मुझे निजात दे और मुझे इस जालिम लोगों से निजात दे। तो ये कब हुआ कि ईमान रासिख हो गया तो जान दी हुई उसी की थी, हक तो एक हक अदा न हुआ। कि जब ईमान रासिख होगा तो हर तरह की तमाम सहूलियात को तज करके तकलीफ बर्दाश्त करना और शहीद हो जाना गवारा कर लिया। मैंने ये वाकयात इसलिए बयान किए हैं कि आप अपने घरों में बताओ अपनी बहनों को और बेटियों को कि इस्लाम या कोई बाजार में बिकने वाला सामान नहीं है, इस्लाम या कोई मार्केट में बिकने वाला सरमाया नहीं है। इस्लाम और ईमान ये वो दौलत है जो हर किसी को नसीब नहीं होता है, और जिसको नसीब हो जाता है और सही मानों में जिसके दिल में दिमाग में ईमान और इस्लाम बैठ जाता है, वो दुनिया की हर तकलीफ बर्दाश्त कर लेगा। उसकी चमड़ी उधेड़ ली जाए, उसके नाखूनों को उखेड़ दिया जाए, उसके बालों को उखेड़ दिया जाए और उसकी खाल को उधेड़ करके उसको नंगा कर दिया जाए, फिर भी वो इस्लाम और ईमान से फिरेगा नहीं। तो हमारी बहनों बेटियों को मालूम होना चाहिए कितना कीमती सामान और सरमाया है ये। दुनिया में भी इससे इज्जत और इफ्तिखार मिलता है, और आखिरत में अल्लाह की रजा और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस से हौज़ कौसर पे जामे कौसर नोश करना नसीब होगा। तो आज की हमारी जो बहनें और बेटियां हैं, जरा से राहत के लिए या अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात और लज्जात के हसूल के लिए जो भटक रही हैं, उनको आप कुरान पढ़ करके सुनाओ तर्जुमा के साथ, और सहाबियात के वाकयात पढ़ करके सुनाओ, और बुजुर्गान दीन के उनकी घर की खवातीन के वाकयात पढ़ करके सुनाओ, हज़रत राबिया बसरिया के वाकयात पढ़ करके सुनाओ, और वो नामवर खवातीन जिन्होंने इस्लाम के कलमे को बुलंद करने के लिए मैदान जंग में भी सर धड़ की बाजी लगाई है, उन नामवर खवातीन के भी वाकयात को पढ़ करके सुनाओ। अभी मैं रात ही में मैंने एक वाकया सुना, हजरत इब्ने खल्लाद या खल्लाद का, उनका निकाह जिस खातून से हुआ, उस शब में जंग में थे, हालत जंग में थे, उस शब में खातून से मुलाकात करने के लिए गए, क्योंकि पहली रात थी, तो खातून ने कहा एक दिन और रुक जाते, एक दिन और। क्या जवाब दिया? कहा कि मुझे
اپنی شہادت نظر آ رہی ہے، یعنی کہ میں شہید ہونے کی آرزو رکھتا ہوں اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کل میں میدان جنگ میں شہید ہو جاؤں گا۔ تو ہم نے کہا ملاقات کر لیں، نکاح ہو گیا تو کہا اچھی بات ہے۔ دو دن میدان جنگ میں وہ بھی شہید ہو گئے اور ان کی اہلیہ بھی شہید ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ قربانیاں ہیں جن کے طفیل اسلام یہاں تک پہنچا، ہم تک پہنچا، ہم لوگوں تک پہنچا، ہماری ماں تک پہنچا، ہماری بہنوں تک پہنچا، ہماری بیٹیوں تک پہنچا۔ لیکن افسوس ہے، سب افسوس ہے کہ ہم غور نہیں کرتے، اور خاص طور سے ہماری بہن اور بیٹیاں غور نہیں کرتی ہیں کہ اسلام کتنا قیمتی متاع ہے، کتنا قیمتی سرمایہ ہے۔ اسلام اگر نکل جائے ہمارے اندر سے تو کیا بچتا ہے؟ دو ٹانگ، دو ہاتھ اور کھوپڑی، یہ جانوروں کو بھی ہے، وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ ہماری بھی زندگی ایسے ہو جائے گی، کھائیں گے، پئیں گے، مر جائیں گے اور مرنے کے بعد جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اور ہماری نسلوں کو دین اسلام پر باقی رکھے، اس کا داعی بنائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے، شہادت کی موت نصیب فرمائے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب شہر میں دفن ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔